بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات اقدس پر. ارمغان رمضان کی اس خوبصورت نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ جہاں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے جو ہر گھر، ہر دل، ہر ذہن میں اس طرح کے سوالات موجود ہیں. اگر ہم صرف ملک پاکستان کی بات کریں تو تقریباً 64% پاکستان میں وہ افراد ہے جو 30 سال سے کم عمر کے ہے. یہ اتنی زیادہ عمر کے افراد تو موجود ہے، تو ظاہر ہے جب تعداد زیادہ ہے تو ان کے مسائل بھی اتنے زیادہ ہوں گے. کیا اتنے حل موجود ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اچھا، ان نوجوان، چونکہ بات ہم نوجوانوں کی کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ نوجوان جب دنیا میں اترتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک طرف اس کے خواب ہے تو دوسری طرف اس کے والدین کی توقعات ہے. ایک طرف ٹیکنالوجی کا پریشر ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، تو دوسری طرف ہمارے پاکیزہ دین کی تعلیمات ہے. ایک طرف کیریئر کا دباؤ ہے تو دوسری طرف بے روزگاری کا خوف، کیونکہ جب بندہ گریجویٹ ہوتا ہے. اور اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں، اور ان سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے معروف عالم دین جو بالخصوص نوجوانوں کے ان تمام موضوعات کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ان پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا، میں آج کی اس خوبصورت پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم، چونکہ یہ ایشوز ایسے ہیں اور ہماری ذاتی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا شخص اس موضوع پہ بات کریں جو کہ ان پر بڑی گہری نظر رکھتا ہو. تو جو بھی ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے بڑی سیکوینس وائز اس ایپیسوڈ کو ڈیزائن کیا کہ اس میں بڑے پوائنٹ وائز لے کے تمام ایشوز کو چلیں گے. اور سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات ہم کریں گے وہ ہے ایجوکیشن اور کیریئر سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آغا، چونکہ جب بچہ فیلڈ میں اترتا ہے، اور بہرحال دیکھا بھی ایسا گیا ہے کہ اچھی تعلیم اور اچھے اسکولز، اچھے کالجز، اچھی یونیورسٹیز میں بالخصوص کہیں نہ کہیں پھر وہ تعلیم کے لیے بندہ جب نکلتا ہے تو وہ کو ایجوکیشن کا جو مسئلہ آتا ہے کہ یہاں پر اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کو ایجوکیشن میں جانا پڑتا ہے. بہرحال ہمارے ملک میں، سوسائٹی میں ایسے اسکولز اور تعلیمی ادارے، تو یہاں پہ آ کے خاص کر دیندار جو پیرنٹس ہیں اور بچے بھی بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا کو ایجوکیشن میں جائے تو پھر تمام دین کی کیا مشکلات ہیں. تو اس میں دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو برادر محترم، جو لفظ آپ نے استعمال کیا نا، بچہ، اس بچے سے کیا مراد ہے؟ یا تو ہم بالکل ارلی ایج کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر نرسری ہے، KG ہے، اور وہ بالکل ابتدائی مراحل ہیں، اس میں تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس ایشو کو ایڈریس کرتے ہوئے سیپریٹ بھی کرنا ہے تو پھر اتنا ان کو بڑا نہ ہونے دیں کہ جس کے بعد ایک ایسی لانگنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر کوئی گناہ کا کانسیپٹ نہ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ دوستی اور وہ والا جو جذبہ ہے وہ بہت گہرا ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اس موقع پر آپ ان سے یہ کہیں گے، اگر فرض کیجیے کہ 7 یا 8 سال، اس لیے کہ یہ بعض اسکولز کے اندر ہوا کہ جہاں پر انہوں نے ابتداءً انہوں نے کہا کہ جب تک بچے بالغ نہیں ہو جاتے تب تک تو ان کو کوئی ایجوکیشن کے اندر پڑھنے دیں. بات صحیح ہے، معقول بات ہے. لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اس وقت تک پہچان کے اور تعارف کے اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر اگرچہ کوئی گناہ کا جذبہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ تعارف اور قلبی میلان اور لگاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ان کا تو ایک احتجاجی ایک انداز تھا ان بچوں کا اور ان اسٹوڈنٹس کا کہ آپ کیوں ہمیں الگ الگ پڑھانا چاہ رہے ہیں جبکہ ہم ایک عرصے سے ساتھ ہی تو پڑھ رہے ہیں اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. تو ظاہر ہے کہ وہ بچے اس موقع پر فورسی نہیں کر پا رہے کہ آگے مستقبل میں کیا مراحل آنے والے ہیں. تو اگر فرض کیجئے کہ ان کو الگ کرنا ہے تو الگ کرنے کے لیے پھر اتنا انتظار بھی مناسب نہیں ہے کہ جہاں پر آپ ان کے 8-9 سال کے ہونے کا انتظار کریں. پھر اس کے بعد مناسب یہ ہوگا کہ یہ معاملہ اس سے کچھ پہلے 5-6 سال کی ایج کے اندر، 4 سال سے 5 سال، 6 سال، 7 سال، بس اتنا اگر آپ رہنے دیں اور اس کے بعد کہیں اگر اس سیپریشن کو کر دیں تو شاید زیادہ مناسب ہو. یہ تو ہو گئی ایک بات. اب ظاہر ہے کہ یہ ارلی ایج والی ایشوز تھے. لیکن اب آ جائیے کہ فرض کیجئے کہ کہیں پر ایسا ہے کہ ہاں اس کا امکان ہی نہیں ہے، یا مثلاً آپشنز بڑے لمیٹڈ ہیں. ویسٹ کے اندر آپ جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ آپشنز اور بھی زیادہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر بھی اگرچہ ہے بعض اسکولز، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر یہ آپشن ہوتا نہیں ہے. پاکستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر کہ جہاں پر ایک مذہبی ٹرینڈ یا کلچر ہے، تو وہاں پر بھی شاید بہت سی جگہوں پر اس کو اب پوری طریقے سے اپنا لیا گیا ہے. بعض جگہوں پر ابھی بھی سیپریٹ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بعض جگہوں پر پوری طریقے سے اپنا لیا گیا ہے. اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ دینی نقطہ نظر سے آئیڈیل کیا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ آئیڈیل تو یہی ہے کہ سیپریٹ ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ چیز
ہر صورت میں ایسی ہے کہ جس کو ہم الزامی یا واجب کہہ سکیں تو وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، ڈفر کرتا ہے. بعض کیسز ایسے ہیں جیسے یونیورسٹی لیول کے اوپر جانے کے بعد ممکن ہے کہ یہ آپشنز اتنے زیادہ اویلیبل نہ ہوں، اور اس کے اندر پھر یہی ہو کہ ٹھیک ہے کلاس کے اندر ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں، جینڈر کے اعتبار سے میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں. کچھ ہیں جہاں پر اساتذہ یا انتظامیہ اتنا کوآپریٹ کرتی ہیں یا اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک طرف لڑکوں کو بٹھا دیا، ایک طرف لڑکیوں کو بٹھا دیا. بعض کوچنگ سینٹرز کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو فیسلٹیز اتنی نہیں ہیں. یونیورسٹی میں تو حالانکہ کمرے زیادہ ہوتے ہیں لیکن کوچنگ سینٹرز وغیرہ کے اندر تو فیسلٹیز لمیٹڈ ہوتی ہیں. چلا بھی رہتے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کمرشلی، لیکن یہ کہ پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض نے اتنی حساسیت کا مظاہرہ کیا کہ اس کے اندر وہ کرتے یہ ہیں کہ جناب ٹھیک ہے الگ الگ بٹھائیں گے ایک ہی کلاس کے اندر، اور پھر مثال کے طور پہ خواتین جو ہیں یا بچیاں جو ہیں ان کو پہلے کلاس کے اندر بلا لیا، لڑکوں کو بعد میں بلا لیا، اور اس طرح سے کہ سٹنگ ارینجمنٹ کے اندر ان کو آپس میں اختلاط کا کوئی شکوہ نہ رہے اور کوئی مسئلہ نہ آئے. صحیح. اور اسی طریقے سے جب وہ ریلیز کرتے ہیں تب بھی وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ تھوڑا سا گیپ ہو جائے کہ پہلے بچیاں چلی جائیں پھر لڑکے چلے جائیں. اچھا مسئلہ سارا کیا ہے کہ یہ کن سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خطرہ محسوس ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی بد کردار ہے، ہر کوئی بدکار ہے، ہر کوئی جو ہے وہ گنہگار ہے اور گناہ کا موقع ہی ڈھونڈ رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں. کچھ چیزیں ہیں جو بڑی آرگینک ہیں، بڑی نیچرل ایک انسان کے اندر ایک امنگ اور تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ جو بلوغ کے بعد انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ایسے ریفلیکسز بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ ریئیکشنز ہوتے ہیں کہ جس کے اندر پھر ٹرانسگریس ہونے کا بہت امکان رہتا ہے، تجاوز کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی. یعنی ممکن ہے کہ وہ ان پرنسپل بدکار نہ ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال آپ اس کو اس بدکاری کے لیے فیسیلیٹیٹ تو نہ کریں، بس اتنی سی بات ہے. تو باقی اگر فرض کیجئے کہ یہ بھی اگر کہیں امکان نہیں ہے، اور فرض کیجئے کہ ٹھیک ہے مثال کے طور پر ان کو بیٹھنا ہی پڑ رہا ہے، تو پھر وہ اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہوئے بہرحال پڑھ بھی سکتے ہیں اور آگے ایجوکیشن کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. جہاں ان کو یہ محسوس ہو کہ نہیں جناب یہ معاملہ تو پھر ہمارے کردار کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، کوئی نہ کوئی گناہ ہے کہ جس کے اندر ہم انوالو ہو رہے ہیں، تو پھر یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ہم اس کے اندر نصیحت کریں گے ان بچوں کو اور ان جوانوں کو کہ وہ اپنا خیال رکھتے ہوئے ایجوکیشن کو ڈسکنٹینیو نہ کریں. صحیح. یعنی میرا مشورہ ان کو یہ ہوگا کہ اس کو جواز بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر وہ اپنی ایجوکیشن کو ختم نہ کریں، منقطع نہ کریں، ایجوکیشن کو وہ کنٹینیو رکھیں، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، سوائے اس کے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ تھریٹ وہاں پر محسوس ہو رہی ہے تو ایک الگ بات ہو گئی، وہ تو پھر ظاہر ہے کہ جان کا خطرہ ہے، ناموس کا خطرہ ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بچیاں اپنے حجاب کے اندر جائیں، لڑکے جو ہیں وہ اپنے کردار کی حفاظت کے ساتھ جائیں، اور اگر وہ اندر اپنے کوئی ایسی ریفلیکسز فیل کر رہے ہیں، آرگینک کوئی ایسی چیز فیل کر رہے ہیں کہ جس سے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آف ٹریک ہو سکتے ہیں، اس کا علاج کریں. یعنی اس کو کسی نہ کسی تھراپی کے ذریعے سے، اس کو کسی نہ کسی ایکسرسائز کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں، مگر ایجوکیشن کو منقطع نہ کریں. اچھا یہاں پہ اکثر آگا پیرنٹس یہ سولوشن دیتے ہیں، چونکہ اگر بچہ چونکہ یونیورسٹی ہمارے یہاں حتماً دیکھا گیا کہ بہرحال کو ہی ہوتی ہے، تو بچوں کی کہتے ہیں کہ جلدی شادی کرا دو، شادی کرانے کے بعد انہیں یونیورسٹی میں ڈالا جائے. تو کیا یہ بہت پریکٹیکل سولوشن ہے؟ یعنی پریکٹیکل سولوشن تو ہے اگر ماں باپ اس کے اندر ایک بولڈ اسٹیپ لینے کے لیے تیار ہوں. ظاہر ہے کہ ایک بولڈ اسٹیپ ہے نا. یعنی جس معاشرے کے اندر، یعنی کبھی یہ ہوتا تھا کہ معاشرے کے اندر شادیاں جلدی ہوتی تھیں، ایسا ہوتا، لیکن یہ کہ اس وقت پھر یونیورسٹی وغیرہ کا کیس جو تھا وہ تھا ہی کتنا. یہ خود اپنی جگہ پر ہے نا. یعنی آپ ذہن میں رکھیے کہ ابن صفی جب ناول لکھتے ہیں تو ان کے نام کے آگے لکھا ہوتا ہے BA، اور یہ BA لکھا ہونا بہت بڑی بات مانی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. ان کی اپنی قابلیت تو اس سے بہت زیادہ تھی، مگر آپ دیکھیے کہ کنونشنل ایجوکیشن میں وہ اپنے نام کے ساتھ BA لکھ رہے تھے. مظہر کلیم MA، تو مظہر کلیم صاحب اپنے نام کے آگے MA لکھتے تھے. تو اب یہ MA اور BA اس زمانے کے اندر ایک بہت غیر معمولی چیز ہوا کرتی تھی. ڈاکٹر بننا بہت بڑی بات ہوا کرتا تھا، یونیورسٹی کے اندر انجینئر ہونا بہت بڑی بات ہوتی تھی، اور ہر کوئی بنتا بھی نہیں تھا. صحیح. تو یہ معاملات اس زمانے کے اندر کہ شادی تو جلدی ہوتی تھی، مگر یہ ایجوکیشن کے نام پر پھر اتنا لمبا لنگر آن کرنے والا سلسلہ عام طور پر ہوتا ہی نہیں تھا. اور ایجوکیشن کے فارمیٹس بھی دوسرے تھے. شاید اس کے اندر پریکٹیکل ایجوکیشن یا مصاحبت اور مجالست والا جو سلسلہ ہے وہ شاید زیادہ تھا. تو بہرحال وہ زمانے کے معاملات تھے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وقت آتا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ فیملی پلاننگ اور ایجوکیشن اور دوسرے مسائل اور نوکری بھی ہو جائے اور کاروبار بھی ہو جائے، جس کے نتیجے میں یہ جو شادی ہے وہ ڈیلے ہوتی چلی گئی. اس کے بڑے نقصانات ہوئے. یعنی اس میں مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے
کہ ایک ویسٹ کی اپروچ تھی تو انہوں نے کہا کہ شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ہمارے یہاں اپروچ تھی کہ جناب شادی کی ضرورت تو ہے مگر یہ کہ ابھی نہیں کرنی، تو ابھی نہیں کرنی ہے تو کب کرنی ہے، تو کب کرنے کے نتیجے میں وہ ڈیلے ہوتے 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 بہت لمبا معاملہ چلا گیا۔ ویسٹ نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے لیکن بے راہ روی کے ذریعے سے، لیکن وہ اس کو بے راہ روی مانتے ہی نہیں، یعنی ان کی فلسفی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ آ جائیں تو ایک طرف ہم کو دین پر بھی عمل کرنا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ہے تو کسی غلط کام کی طرف تو اولاد کو جانے نہیں دینا، لیکن جو صحیح راہ تھی اس راہ سے ہم نے تو اس کو روک دیا۔ تب وہ 30 سال کے ہو گئے شادی نہیں ہو رہی ہے، 35 سال کے ہو گئے شادی نہیں ہو رہی، لڑکوں کی نہیں ہو رہی، لڑکیوں کی نہیں ہو رہی، اور کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے، اور کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کے مراحل جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے، اسی کے اندر ایجوکیشن بھی آ گئی۔ اگر اس میں اب اس وقت اگر بولڈ اسٹیپ یہ لے لیا جائے کہ بھائی آپ 21 22 سال 23 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیں، اور اس سے 3 سال 4 سال کے فرق کے ساتھ اگر بیٹی کی شادی ہو جائے، یعنی 18 19 سال 20 سال میں، اور اس طرح سے وہ شادی ہو جائے کہ اس میں نکاح کے بعد آپ ان کو تھوڑا سا ایک بریتنگ اسپیس دے دیں، جس کو میں نے بعض جگہوں پر یعنی آن اے لائٹر نوٹ ایک ریلیجیس ڈیٹنگ کا نام دیا تھا، کہ ایک ریلیجیس ڈیٹنگ ہو گئی کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کا نکاح بھی ہو گیا، ابھی آپ کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی وائف ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ میرے شوہر ہیں، تو یہ ٹھیک ہے ایک ریلیجیس ڈیٹنگ ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑا پریکٹیکل سولوشن ہو سکتا ہے درمیان میں ایک بفر کریٹ کرنے کے لیے کہ جس میں رخصت، لیکن اس میں پھر ایمانداری بہت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر ایک دوسرے کو ترک کرنے کی روش زیادہ زور پکڑ لے۔ لیکن فرض کیجئے کہ اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے تو درمیان میں کچھ حرام نہیں ہوا، ایٹ لیسٹ یہ کم سے کم ایک امپورٹنٹ چیز تھی کہ انہوں نے جو آپس میں وقت گزارا ہے یہ حرام نہیں کیا، ایک ایسا کام کیا کہ جس میں ایک سیٹسفیکشن ہے کہ جائز کام ہوا، اور اس دوران ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن وغیرہ بھی جو تھی وہ کمپلیٹ کر لی۔ اب اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد وہ اپنے فائنلز جتنے بھی ہیں وہ اس موقع پر کر لیں۔ دیکھیں اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں نا، 16 سال کی عمر میں میٹرک ہے، 18 کی عمر میں انٹر ہے، 20 میں گریجویشن ہے، 20 21 تک، تو 23 تک تو ماسٹرز ہو ہی جانا ہے نا۔ اب اگر فرض کیجئے کہ 20 21 سال کی ایج کے اندر وہ اس مرحلے پر آ جاتے ہیں تو 2 سال اگر وہ گزار لیں گے اس طریقے سے تو ان کا ماسٹرز ہو جائے گا، اور پھر اگر فرض کیجئے کہ اس دوران خاتون جو ہیں یا دلہن جو ہے ان کا گریجویشن ہو جاتا ہے اور وہ ماسٹرز کرنا چاہتی ہیں تو رخصتی کے بعد وہ ماسٹرز کر سکتی ہیں۔ خاص طور پر بیٹا میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے اندر جو اس وقت جو بہت بڑا فائدہ ہو گیا نا وہ ہے ورچوئل ایجوکیشن کا، کہ ورچوئل ایجوکیشن ایون یہ کو ایجوکیشن والا جو معاملہ ہے اس کو بھی پیسیفائی کیا ہے، اس لیے کہ اب تو آپ کا ٹائم بچ رہا ہے، یعنی اگر آپ غور کریں کہ آپ کو جو ٹریول کر کے یونیورسٹی جانا تھا وہ نہیں جانا پڑ رہا، کالج جانا تھا وہ نہیں جانا پڑ رہا، آپ کو یونیفارم نہیں پہننا پڑ رہا، یونیفارم نہیں سلوانا پڑ رہا، جوتے نہیں لینے پڑ رہے، اور اب آپ اس ٹائم کو کسی اور کنسٹرکٹیو کام کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ آف اینڈ آن ویک میں ایک دفعہ جائیں اور استاد سے مل لیں، کاؤنسلنگ کر لیں، یا آن لائن ہی کنسلٹیشن کر لیں، اور اتنے لیکچرز یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں، ان سے آپ استفادہ کر لیں۔ اللہ خیر صلی اپنی تیاری کریں اور تیاری کے بعد پھر امتحان دے دیجیے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بہت بڑا اس نے اپنا نقصان کیا، بلکہ شاید فائدہ ہی کیا۔ صحیح، یعنی یونیورسٹی کے حد تک بھی، یعنی چونکہ مشاہدہ میرا یہ ہے کہ مثلا کراچی یونیورسٹی کے اندر جا کر آپ پڑھیں اور اپنے گھر میں پڑھیں، شاید زیادہ بہتر پڑھ پائیں گے آپ اس کے اندر، یعنی کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے کسی بھی سبجیکٹ میں ایسا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں نا، آپ کو جو استاد ملنے والا ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ 5 سبجیکٹس ہیں تو 5 سبجیکٹس کے اندر ممکن ہے 3 سبجیکٹس میں آپ کو اچھا استاد ملے، 2 میں ایسا ہو جس سے آپ مطمئن نہ ہو۔ ایسا ہے، یعنی میں احترام کے ساتھ کہوں گا کہ ممکن ہے استاد کی غلطی نہ ہو، لیکن یہ کہ شاید آپ مطمئن نہ ہو۔ لیکن آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کے پاس اب یوٹیوب پر آپشنس کتنے ہیں، 9th کے 10th کے جو سبجیکٹس ہیں، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے سبجیکٹس ہیں، یو نیم دا سبجیکٹ، اور آپ مجھے بتائیے کہ اس کے کتنے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، کیمسٹری، فزکس، میتھس، بایولوجی، ایک چیپٹر کی ایک ایکسرسائز، ایک ایکسرسائز کے ایک پرابلمس، ان کے بارے میں آپ کو وہ استاد وہاں پر بتا بھی رہا ہے، سکھا بھی رہا ہے، نمبر بھی دے رہا ہے، اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ صاحب آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو اس کو سکھانے کے لیے تیار ہوں، یعنی ٹو دا ایکسٹینٹ کہ 200 روپے کے اندر وہ گروپ کے اندر شامل ہو سکتا ہے، تو فیس کا بھی کوئی ایشو نہیں رہا، یعنی نتھنگ۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے بعد یہ کو ایجوکیشن والا جو مسئلہ تھا وہ بھی تھوڑا سا سائڈ لائن ہوتا ہے، مارجنلائز ہوتا ہے۔ جو آپ کا جو پریسائز کوشچن تھا سیکنڈ والا کہ اس کے اندر یہ جو کہ بھائی شادی کے بعد کیا یہ ایجوکیشن ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی، یہ سارے آپشنس کے ہوتے ہوئے جدید زمانے کے اندر اتنی گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ عذر باقی نہیں رہا۔ صحیح۔
اچھا اگر ہم ایک اور ایشو جو کہ نوجوانوں کی جانب سے آتا ہے وہ آتا ہے کریئر سلیکشن میں, اور اس میں بھی اسپیسیفکلی بچہ کچھ اور بننا چاہ رہا ہوتا ہے, اور پیرنٹس کی سپوز وہ خاندانی ڈاکٹر ہے تو پیرنٹس چاہ رہے ہیں میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے, پائلٹ بنے, انجینئر بنے, اور بیٹا کچھ اور ہی شوق رکھتا ہے, وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے, تو اس حوالے سے یہاں بچہ کیا کرے؟ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ایک ہے براڈ بیس ایجوکیشن, ٹھیک ہے نا, جب ابتدائی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ براڈ بیس ہوتی ہے, اس کے اندر کیریئر سلیکشن نہیں ہوتا ہے ذہن کے اندر. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بنیادی وہ چیزیں ہیں کہ جو سب کو بنیادی زبان کے حوالے سے, مطلب انگریزی ہے, انگریزی اردو ہے اپنی, یعنی ہم اپنے حساب سے بات کریں کہ اردو ہے آپ کو آنی چاہیے بھائی, کچھ نہ کچھ آپ کو آنی چاہیے, اس کا کیریئر سلیکشن سے کوئی ربط اور تعلق نہ ہونا چاہیے. اسی طرح انگریزی ہے وہ آپ کو آنی چاہیے, اس کا کوئی تعلق کیریئر سلیکشن سے نہیں ہے. میں تو آپ سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ بنیادی عربی اتنی کہ انسان اپنا قرآن پڑھ سکے, اگر دعائے کمیل پڑھ رہا ہے تو دعائے کمیل سمجھ سکے, اتنی عربی اس کو آنی چاہیے. کیا یہ آنا یا سیکھنا کوئی بہت بڑا پہاڑ سر کرنا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی وہی طالب علم کہ جو اپنے اسٹارٹنگ ڈیز کے اندر یا اسکول ڈیز کے اندر نہیں یہ پڑھ پاتا, 6-6 8-8 مہینے کے اندر ذرا سی محنت کرے تو انگریزی بھی اچھی کر لیتا ہے, اردو بھی اگر کسی ڈھنگ کے انسان کے ساتھ بیٹھنا شروع کرے, کچھ اس کو رہنمائی مل جائے تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے, پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہی معاملہ عربی کا ہے, 6-8 مہینے کے اندر, سال کے اندر انسان یہ چیزیں سیکھ جاتا ہے. بیسک میتھس ہے, بیسک میتھس ہے, یہ اس کو آنا چاہیے. اس کا کیریئر سلیکشن سے کوئی ربط نہیں ہے کہ وہ کیریئر کوئی بھی اس کا ہو, مگر بیسک میتھس اس کو آنا چاہیے. یہی معاملہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا بیسک ڈرائنگ اس کو آنی چاہیے, کہ اگر ڈرائنگ, اسی طرح کمپیوٹر کی جو بعض چیزیں ہیں, جو ٹولز ہیں کہ جو فرینڈلی ہیں, کہ جن کے ذریعے سے اب وہ اپنی چیزوں کو مینیج کرے گا, یہ اس کو آنا چاہیے. یہ چیزیں اگر اس کو آتی ہیں تو اب اس کے بعد اس کا رجحان, ایک جنرل سائنس کو بھی آپ لے لیجیے کہ جنرل سائنس اس کے نالج ہونی چاہیے, تو اب اس کے بعد آتی ہے اگلی بات کہ کیا اس کا رجحان ہے, اس کو اس کے رجحان کے مطابق فیصلہ کرنے دیجیے. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ عرف عام کے اندر عالم دین کہلاتے ہیں, تو کیا ضروری ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ بھی عالم دین بنے؟ اس کو بیسک دین عام لوگوں سے زیادہ آنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ کیا وہ لازمی طور پر عالم دین بنے, یہ اس کی چوائس پر چھوڑ دیجیے. اگر وہ اس کو آپٹ کرتا ہے تو یقیناً اس کو فائدہ ہوگا, ایک لیگیسی ہے کہ جس کو وہ کیری فارورڈ کرے گا. ماں باپ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ اس خواہش کو فورسفلی امپوز کرنا کسی بھی طور پر مصلحت نہیں ہے. یہی معاملہ ڈاکٹر کا ہے. بھائی آپ کا جب بیٹا ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, تو آپ کے بیٹے کے پاس یا بیٹی کے پاس میڈیسن کی کچھ نالج زیادہ ہونی چاہیے. یہ بڑا نیچرل معاملہ ہے, جیسے کہ آپ کے گھر میں روزانہ یہی ڈسکشن ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ لازمی طور پر ڈاکٹر بنے تو بہت اچھا ہے اگر اس کا رجحان ہے, ورنہ فورس نہ کریں. فورس اگر کریں گے تو وہ ڈاکٹر بھی نہیں بن پائے گا, اور جو بننا چاہتا تھا وہ بھی نہیں بن پائے گا. یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوگا, اور وہ کوئی اتنا فروٹفل رزلٹ نہیں بن پائے گا. تو ہمارا بالکل کبھی بھی مشورہ نہیں ہوتا. ماں باپ کو بھی میں یہی ایڈوائز کرنا چاہوں گا, اگر وہ ہماری بات کو ایک بھائی کی حیثیت سے قبول کریں, فورس نہ کریں, ان کے رجحان کو دیکھیں. براڈ بیس ایجوکیشن کے دوران ان کا ایک رجحان بننا چاہیے, اس رجحان کے مطابق آپ ان کو رہنمائی فراہم کریں. آپ کی جو ترجیحات ہے وہ بھی ان کے لیے واضح کریں, اس کی بھی یعنی کنونس آپ کر سکتے ہیں, مگر کنونس کریں, امپوز نہ کریں. صحیح, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ جو کنونس کرنا ہے اور امپوز نہیں کرنی. یہاں کو ایجوکیشن کا مسئلہ بھی سالو ہو گیا, کیریئر سلیکشن کا مسئلہ بھی. تیسرا آپشن جو ہمارے پاس, جو تیسرا ایجوکیشن کے اندر میجر پرابلم ہمیں دیکھنے کو ملا, وہ ہے کہ جب بچہ گریجویٹ ہو کے مارکیٹ میں نکل رہا ہے, اور چونکہ ملک پاکستان کی آبادی بھی اس قدر زیادہ ہے, تو شاید جابز اتنی نہیں ہیں, زیادہ بچے گریجویٹ ہو کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اور یہ جو بے روزگاری ہے, پھر اس کے نتیجے میں دیگر مسائل ہیں, اور پھر پیرنٹس کا بھی ایک پریشر ہے اس جانب کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, آپ تو ایٹ لیسٹ مارکیٹ میں جاؤ, مارکیٹ میں اتنی نہیں ہے جابس وغیرہ. تو اس موقع پہ بچہ بہت اسٹریس آؤٹ ہوتا ہے کہ میں کیا کروں, کیا میں نے جو تعلیم حاصل کیا ہے وہ ورتھ اٹ نہیں ہے, یا سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ نہیں کری. تو اس موقع پہ کیا کیا جائے گا؟ ایک بات یاد رکھیے گا, رومال نہ ملے تو ٹیشو لے لیا کریں. ہاں, ٹیشو نہ ملے تو اپنے ہاتھوں سے پسینہ صاف کر لیا کریں. لیکن یہ ہے کہ پسینہ بہتا رہے گا, آنکھوں میں گرے گا, آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی. اسی طرح سے دوسرے مسائل ہیں. تو یاد رکھیے گا, سبسٹیٹیوٹس آپشنز ہونے چاہیے ایک انسان کے پاس, جس میں اس کا رجحان ہے اسی میں اگر اس کو اپنا روزگار بھی مل جائے. ہمارے ایک استاد تھے پروفیسر فیروز, جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو انہوں نے اسٹیٹسٹکس پڑھاتے تھے, بہت اچھا پڑھاتے تھے, تو وہ انگریزی میں ہی لیکچر پورا دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے پرسن از ویری لکی وین ہی ہیز گاٹ اے جاب وچ از آلسو ہز ہابی. ایک انسان بہت خوش قسمت ہے جب اس کی جاب وہی ہو جو اس کی ہابی ہے, جو اس کا مشغلہ ہے. پھر وہ فرماتے تھے آئی ایم ویری لکی
बिकॉज माई जॉब इज़ माई हॉबी. वो कहते हैं टीचिंग इज़ माई जॉब, टीचिंग इज़ माई हॉबी. कि अगर जॉब मेरी ना भी होती तो मेरी हॉबी क्या होती, यही होती कि मैं टीचिंग करना चाहता था. यही चीज़ मैंने बाज़ औक़ात मिंबर पर भी कही थी. मैंने कहा था कि माई जॉब इज़ माई हॉबी. यानी अगर आप मुझसे पूछें तो मसलन मिसाल के तौर पर बयान करना, स्पीच करना, तकरीर करना, ये मुझे बहुत पसंद था. स्टार्ट से ही बहुत पसंद था. तो अब उसके बाद अल्लाह का शुक्र है. अब ये बड़ी बात जो है ना कि ये बड़ी आइडियल एक सिचुएशन है, बड़ी आइडियल सिचुएशन. आइडियल सिचुएशन हमेशा नहीं होती, हर किसी को नहीं मिलती. तो अगर ना हो तो फिर अगर आप इसी का रोना रोते रहें तो फिर क्या होगा. फिर तो ये है कि आप ठीक है, फिर सर मारिए दीवार के ऊपर, टक्कर मारिए, नहीं होता. फिर उसके बाद आपको दूसरे सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जाना होता है, ऑप्शंस की तरफ जाना होता है. वही जो मैंने कहा ना कि रुमाल नहीं मिल रहा, टिश्यू ले लीजिए, टिश्यू नहीं मिल रहा तो रुमाल ले लीजिए, और कुछ नहीं मिल रहा, पसीना पहुंचना है तो हाथ तो मौजूद है, उससे पहुंचे हैं. अब सब कुछ है ना. बिल्कुल यही मामला इसके अंदर भी है कि आपको आइडियली क्या बनना था, ये बनना था, बन गए. कैरियर के हिसाब से डिग्री मिल गई, लेकिन डिग्री मिलना कोई गारंटी थोड़ी है. क्या हमने डॉक्टर्स देखे हैं जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमने देखे हैं डॉक्टर्स के जो अकाउंटिंग कर रहे हैं. अच्छा, क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उनके लिए क्लिनिक खोलना ऑप्शन नहीं था, उनका दिल ही नहीं था. वो डॉक्टर बनने के बाद भी उन्होंने उसको छोड़ दिया. यानी हमने भी एमबीए किया है, मगर एमबीए को मैंने कहा अपने जॉब के तौर पे कहीं इस्तेमाल किया, ठीक है, अपने नॉलेज के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन नहीं किया. तो बुनियादी बात ये होती है कि जो आपकी सोच है, जो आपकी फिक्र है, वी आर नॉट लिविंग इन एन आइडियल वर्ल्ड. वहाँ पे सब वो नहीं होगा कि जो आप और मैं चाहते हैं. तो जब ऐसा मौका आ जाए तो एक इंसान को ही शुड बी स्मार्ट एनफ टू स्विच, कि वो उसके अंदर स्विच करना जाने कि नहीं जनाब ठीक है, नहीं है इस वक्त सैचुरेशन आ चुका है, नहीं गुंजाइश है, तो ठीक है साहब इधर से उधर. कितने लड़के हैं जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, हर कोई प्लेइंग 11 के अंदर तो नहीं पहुंचता. तो आप इसी का रोग बना लें और इसी के ऊपर रोते रहिए कि ठीक है साहब नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं. सही. याद रखिएगा कि इसको बुनियाद बनाकर इंसान को अपने आप को डिप्रेशन का शिकार नहीं करना चाहिए. आखिर में क्या है मैं कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स है ना, वो पीएचडी भी कर ले, नहीं मिल रही नौकरी, नहीं मिल रहा कारोबार, रेडी लगाए यार, रेडी लगाया यार. यानी ये तो इससे तो बाहर निकले ना. भाई अगर ये वाला आपका मसला है कि मिसाल के तौर पर मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो अब मैं क्या करूं, मैं अगर रेडी लगाऊंगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी. नहीं होगी बेइज्जती आपकी, नहीं होगी. आप रेडी लगाएं और ऐसे रेडी लगाएं कि जिस तरीके से पीएचडी को रेडी लगानी चाहिए. यानी आप उसके अंदर इनोवेशन लेकर आए ना, सही, उसके अंदर आप कुछ वैल्यू एडिशन कर दें ना, आप करें ना कुछ इसके अंदर. आप मिसाल के तौर पर अंग्रेजी के अंदर जरा आवाज़ तो लगाए ना सब्जी वाले की तरह से, तो पता तो चले कि यार ठीक है ये इनोवेशन आप लेकर आए. कुछ तो करें ऐसा कि जिससे वो चीज़ कुछ वैल्यू एडिशन के बाद निखर कर सामने आ जाए. मगर ये ऑप्शन नहीं है, आप डिप्रेशन का शिकार हो घर में बैठ जाए. यानी ये मैंने बात की बिल्कुल लोवेस्ट लेवल के ऊपर, लेकिन आप उसके आगे चले जाएं. जॉब मार्केट श्रिंक नहीं हुआ है, जॉब मार्केट बढ़ गया है. सही. यानी मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ख़ास तौर पर इंटरनेट के आने के बाद जब जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करने का मौका मिला है पढ़े लिखे अफराद को, आप इंडिया के अंदर देख लें कितने अफराद हैं कि जो वहाँ से ट्यूशन दे रहे हैं वहाँ वालों को. तो आप वहाँ पर बैठ कर ट्यूशन दे रहे हैं, वहाँ तो ज़ाहिर है कि आपकी अर्निंग तो डॉलर्स के अंदर हो गई. यानी इस वक्त हम इस्तेमाल और वो सारी बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं. यानी ये जो आपकी तो अर्निंग हो गई, तो ज़ाहिर है कि उसका नतीजा क्या है. उसका नतीजा ये है कि आपका जो स्टेटस है वो बहुत बेहतर हो जाएगा. जैसे कि $100 भी आपने कमाए तो ये मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा. पाकिस्तान के अंदर अगर हो जाए $200 आपने कमा लिए, $300 कमा लिए, तो इट विल गो समवेयर, ये जो कि आप यहाँ पे तस्वुर भी नहीं कर सकते. इसी तरीके से जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, सेलिंग होती है, बाइंग होती है, परचेजिंग होती है, इन सबको देखें तो फिर उसके बाद आपको अंदाज़ा होता है. ऑप्शंस बहुत हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं. तो यही जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यार आप ऑनलाइन ही पढ़ाना शुरू कर दें, कोचिंग सेंटर खोल लें. कोचिंग सेंटर लोगों ने खोले हुए हैं, यानी अमेरिका के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, यहीं के लिए खोल लीजिए. चलिए यहाँ पर शुरू तो करें, सॉल्व तो कराएं ना, जो आपको आता है उसी को सॉल्व कर करके डालना तो शुरू करें और देखें कि आपको उसके जरिए से कितनी इनकम हो. एटलीस्ट स्टेप तो लेना है. यानी वो ये डिप्रेशन वगैरह को छोड़ें. ये मैं यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि यार ये आप अपने जहन से निकालें यार कि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, कुछ हो नहीं सकता. ये मायूसी की बातें छोड़ें, डिसअपॉइंटमेंट छोड़ें. काम बहुत है करने के लिए, कुछ नहीं है, रेडी लगाएं, कुछ नहीं है, झाड़ू हाथ में उठा लें, बाहर जाकर है ना कचरा साफ करना शुरू कर दें. मगर अपने आप को बिजी करें, अपने आप को बिजी करें. ये खाली दिमाग जो है ना वो शैतान का घर होता है. सबसे बड़ा मसला वहाँ पर है. और बाकी जो हुकूमत के करने के काम है वो हुकूमत को करने हैं, एल्डर्स के जो करने के काम है वो एल्डर्स को करने हैं, बुजुर्गों को करने हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनको इस सिस्टम में फैसिलिटेट, वो सब अपनी जगह पर. हम तो कहते हैं वर्स्ट सिनेरियो ये है कि कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. नहीं, ये कुछ ना करना सबसे बड़ा ब्लेंडर होगा. सही, ये ना करें. अच्छा, इसी मौके पर आगा चूँकि आपने रेडी लगाने वाला एक जो मुहावरतन कहा, एक नौजवान बिलखुसूस यहाँ पे सोचता है कि मैं पीएचडी होल्डर, मैं फलां, मतलब यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है आज के नौजवान का, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ. तो उनको कैसे समझाएं कि सर आप
اسٹارٹ. یہی تو وہ چیز ہے نا کہ جس کے اندر ہم بعض مجالس کے اندر بھی میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس گاڑی بھی ہو نا تو کبھی کبھی ویسے ہی بس میں سفر کر لیا کریں, تاکہ جب خدا نہ کرے ایسا کوئی موقع ہے تو آپ کو بھاری نہ لگے. ویسے ہی آپ پیدل چلے جائیں نا, کیا مسئلہ ہے, آپ کا ہے ڈرائیور بھی ہے, گاڑی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن چلے جائیں نا. کوئی اسکوٹر والا آ گیا, وہ آپ کو بولتا ہے کہ صاحب بیٹھیے میرے ساتھ, میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں, مگر بیٹھ جائیے اس کے ساتھ. اگر آپ گاڑی کے علاوہ سفر ہی نہیں کرتے بیٹھ جائیے اس کے ساتھ. صحیح. اتنا اپنے آپ کو تکلفات میں مت ڈالیں کہ زندگی مشکل ہو جائے. اتنا اپنے آپ کو برانڈز کا عادی مت بنائیں کہ زندگی عام انسان کی طرح گزارنا مشکل ہو جائے. یہ آپ کو بعد میں بہت بھاری پڑے گا. ابھی سے اس کی عادت ڈالیں. اللہ نے آپ کو اس وقت اگر کسی امتحان میں ڈالا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ان مراحل سے نہیں گزر رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک انسان ایگو کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ جو اس کو ایگو کیوں بنا رہے ہیں اپنے لیے. صحیح. میں تو پیسے والوں کو بول رہا ہوں کہ ارب پتی ہونے کے باوجود کہ نہیں بھائی تھوڑا کبھی بس میں ویسے ہی بیٹھ جائے کرو. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ فرض کیجیے, یعنی مولا علی میسا میں تمار کی ریڈی پر بیٹھ سکتے ہیں, ان کی دکان پر بیٹھ سکتے ہیں, یعنی کھجور تو وہی بیچ رہے تھے نا, مگر وہ ساتھ میں اگر بیٹھ سکتے آپ بیٹھ جائیے ویسے ہی. یعنی اتنی مرتبہ آپ نے بازار سے سبزیاں لی ہیں تو آپ کے سبزی والے جاننے والے تو ہو گئے ہوں گے نا, ویسے ہی کبھی کبھی بیٹھ جایا کریں ان کے ساتھ, یہی سوچ کر بیٹھ جائیں گے کبھی اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی اس طرح سے لگا لیں گے. تو کیا رہ جائے بھائی, یعنی اتنا یہ اپنے لیے ایگو کے اور اسٹیٹس کے شان اور حیثیت والے مسئلے نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے بعد میں اس کی پرائس پے کرنی پڑے. صحیح. اچھا ہم اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی طور پہ وہ ریڈی ہی لگا ہے, کوئی آپشن نہیں ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے, لیکن ایٹ لیسٹ کہ شرمائے نہیں اور جو کر سکتا ہے بیسک. اچھا اگر ہم دوسرے ایشو کی جانب بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ایجوکیشن اور اس کے مسائل کو دیکھا, اور وہ ہے جس دور میں بالخصوص ہم زندگی اپنی گزار رہے ہیں, وہ ڈیجیٹل ایرا, اور اس میں ہم رہنے والے جتنی بھی جنریشن ہے, جنریشن زی بالخصوص, ان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ آگا کہ ایڈکشن آف اسکرولنگ, اور یہ جو ایک ہماری ایڈکشن لگ گئی ہے کہ جب تک ہاتھ میں یہ اور سوشل میڈیا اور تمام چیزیں, اگر یہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, اور اس کے اثرات کیا کیا ہو رہے ہیں؟ ایکسیس جب بھی ہو جائے گا نا تو ٹاکسکس ہو جائے گا. دیکھیے مثال تو یہ جو پانی ہے نا آپ کے سامنے, یہ پانی یہ بہت اچھا ہے صحیح پینے کے لیے. 1 گلاس آپ پی لیجیے بہت اچھا ہے, 2 گلاس آپ پی لیجیے, 100 گلاس نقصان. تو اب وہ پانی تو بہت اچھا تھا, جعلنا من الماء کل شیء حی, ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے. لیکن یہ کہ یہی پانی 100 گلاس آپ پیئیں گے نقصان, تو سیدھی سی بات ہے کہ اب یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. کھانا ہے, آپ کھانا کھا لیجیے, کھانے کے بغیر تو آپ کو فیول نہیں ملے گا. لیکن کتنا کھانا کھانا ہے, بریک فاسٹ بھی کرنا ہے, پھر برنچ بھی کرنا ہے, پھر لنچ بھی کرنا ہے, پھر سفر بھی کرنا ہے, پھر ڈنر بھی کرنا ہے, پھر گریزنگ کرنی ہے, پھر چائے بھی پینی ہے الگ سے, پھر کافی بھی پینی ہے, پھر شکر ڈال کے پینی ہے, پھر اس کے اوپر سیرپ جو ہے کیڈبری کا وہ بھی ڈال کر پینی, کس طریقے سے کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اصل ایشو اس چیز کا نہیں تھا, اس کے ٹاکسک ہونے کا تھا. جو ٹاکسک ہو جاتا ہے اس کے اندر ایڈکشن جب آ جائے تو, یعنی ٹاکسک اور ایڈکشن یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں مینی ایٹ ٹائمس, کہ جب وہ انسان اس کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے تو ایڈکشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان دہ, وہ کسی بھی چیز کی ہو. موبائل فون اٹ سیلف از ناٹ اے بیڈ ڈیوائس, یا انٹرنیٹ اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ چھری کی طرح سے آپ کیا اس کو استعمال کر رہے ہیں, کتنا اس کا استعمال کر رہے ہیں. آپ کیا استعمال کر رہے ہیں چھری سے, اگر آپ سیب کاٹ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ گلا کاٹ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ برا ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کتنا اس کو استعمال کر رہے ہیں. بھائی آپ قصائی ہیں کیا کہ آپ چھری کو بس لیے بیٹھے ہیں اور لیے, لیکن آپ کا اگر کام ہی یہ ہے, اگر کام کی نوعیت ہی یہ ہے تو کچھ جسٹیفیکیشن ہے. ایک آدمی ہے مثال کے طور پر اسٹاک ایکسچینج کے اندر وہ کام کرتا ہے, اور اس کو مسلسل یہ دیکھنا ہے کہ ریٹ اوپر گیا نیچے آیا, اوپر گیا نیچے آیا. شاید میرے مزاج کے مطابق یہ کام نہ ہو, مگر جس کا ہے میں اس کے لیے ایک جسٹیفیکیشن سمجھوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے کام کی نوعیت ہی ہے. لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے کام کی نوعیت ایسی نہیں ہے, اور پھر وہ اس کے اندر جو دیکھ بھی رہا ہے وہ لغویات اور فضولیات ہے, تو اس کو تو ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے, تو 1 گھنٹے کے لیے کیسے جسٹیفائی کریں گے. تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ جو کام جائز بھی ہے نا تو اس کے اندر بھی اس کو کچھ نہ کچھ درمیان میں بریک کرنا ضروری ہے. پھر اس کی لائٹس کے ایشوز ہیں, انسان کی نفسیات کے مسائل ہیں, ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنی ایجوکیشن ہے, کاروبار ہے, ان سب کو وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کے اندر ساتھ ساتھ اگر وہ یہ کر لے نا کہ فزیکل ایکسرسائز یا فزیکل جو موومنٹ ہے باڈی کی اس کو کمپرومائز نہ کرے, صحیح, تو بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر پیسیفائی ہو جاتی ہیں, یعنی اس کے ساتھ بیلنس ہو جاتی ہیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس نے کرکٹ بھی کھیلنا ہے تو موبائل کے اوپر, اس کو مثال کے طور پر لوڈو بھی کھیلنا ہے تو موبائل کے اوپر, اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ مثال کے طور پر بیڈمنٹن بھی کھیلنا ہے تو موبائل کے اوپر, لانگ ٹینس کھیلنا ہے تو بھی موبائل پہ. آپ دیکھو ٹی وی کے اوپر لگے ہوتے فٹ بال کھیلنا ہے,
ہم نے کہا فٹ بال تو بہت اچھی بات ہے, ہیلدی کیا گیم ہے, اس کے اندر وہ سارے کے سارے ٹی وی پہ فٹ بال کھیل رہے ہیں اور وہ الگ الگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ہی انٹرنیٹ کے ذریعے سے فٹ بال کھیل رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایسے فٹ بال تو پھر یہ ہے کہ یہی فٹ بال ہوگا پھر, لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو بیلنس کرنے کے لیے تھوڑا سا وہ گراؤنڈ کے اندر جائیں, سوئمنگ کریں, تھوڑا سا ایکسرسائز کریں, تھوڑا سا اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں, تو ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی بہتر ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ جو کھلی ہوا کے اندر وہ رہیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے اور دوسرے جو ایشوز ہیں وہ بھی سالو ہونا شروع ہوتے ہیں, جو نفسیاتی معاملات ہیں. صحیح. اچھا, اگر چونکہ ریلز, ویڈیوز اور ڈیٹا انٹرنیٹ پہ اتنا زیادہ ہے, اب نوجوان بالخصوص ماہ رمضان میں اگر چونکہ نوجوانوں کی عادت ہے بس وہ روزے کا ٹائم بھی گزارنا ہے, وہ برنج واچنگ کر رہے ہیں, اب اس دوران اگر چونکہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے تو مس انفارمیشن کا بھی کانسیپٹ بہت زیادہ آتا ہے, تو یہاں پہ ہم کیسے فرق کریں کہ فلاں چیز جو ہے وہ مس انفارم ہے اور یہ جو ہے یہ کریکٹ انفارمیشن؟ یہ بتائیے, یہ جو گلاس ہے پانی کا, ہاں, اس کے اندر صاف پانی ہے یا آلودہ ہے؟ صاف پانی ہے. کیسے پتہ چلا؟ ٹرانسپیرنٹ اور پورا شفاف. جو آلودہ پانی ہوتا ہے وہ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے؟ وہ گندا ہوتا ہے, مضاف. یقین جانیے کہ اگر مضاف یا گندا ہوگا نا تو میں کبھی اس کو پیوں گا بھی نہیں. ایسا ہے. اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے جو کنٹامنیٹڈ واٹر بیچنا چاہتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بیچے کہ دکھنے میں وہ صاف ہی لگے. نل کا پانی لے لیجیے اور برابر میں رکھ دیجیے, اور یہ فرض کیجیے منرل واٹر, اس کو بھی برابر میں رکھ دیجیے, دونوں میں دکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن اس کے اندر آپ کہیں گے یہ بوائلڈ نہیں ہے, اس کے اندر بیکٹیریا بھی ہیں, یہ اور یہ والا ایسا ہے. اب اس کے اندر کیا ہوتی ہے بات کہ بھائی ہم نے تو یہ کچھ اس کے اندر کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تو نہیں کروایا, ہم آپ کے مہمان ہیں, آپ ہمارے میزبان ہیں, ہم نے کہا کہ نہیں جناب ان کے اوپر مجھے اعتماد ہے, تو اعتماد کرتے ہوئے میں نے تو پینا شروع کر دیا. ہوتا یہی ہے, ایک انسان وہاں سے چیزوں کو لے کے جہاں پر اعتماد ہو. اگر اعتماد اس میں بھی دھوکا ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال چانسز کم ہو جائیں گے کہ ایٹ لیسٹ ہیومن کیپیسٹی کے اندر جتنی گنجائش تھی تحقیق کرنے کی اتنی تو اس نے کی. اب مثال کے تو آغا سیستانی کا ایک فتویٰ ہے, وہ آپ نے کسی رینڈم ویب سائٹ سے اٹھایا اور ایک ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے اٹھایا, sistani.org. چانس تو اس کا بھی ہے کہ sistani.org کو ہیک کر لیا جائے, چانس تو اس بات کا بھی ہے کہ کوئی 2 نمبری وہاں پر کر دی جائے, لیکن چانسز تھوڑے سے نسبتاً کم ہو جاتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی کسی قابل اعتماد ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کریں, ورنہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے کے بعد تو آپ کسی کے کپڑے اتار دیجئے, کسی کو گلے ملوا دیجئے, کسی کے ساتھ پارٹی میں ڈانس کروا دیجئے, کسی کو شراب پلا دیجئے, جو آپ کرنا چاہیں کریں اس کے اندر. یعنی جو ہو رہا ہے, یعنی ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں کہ کوئی نہیں ہو رہا ہے, تو وہی والی بات ہے کہ اس کے اندر تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ وہ غیر اخلاقی, غیر شرعی, حرام ہونا وہ تو فتویٰ ہم دیں گے نا, لیکن یہ کہ فتوے سے ہٹ کر اگر آپ بات کریں کہ مثال کے طور پر یہ چیز جب ہو رہی ہے تو کیا دوسرے کو گنجائش ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر ریلائی کرنا شروع کر دیں؟ ناٹ ایٹ آل, بالکل بھی نہیں. یعنی اس میں تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ فرض کرو کہ کوئی واقعاً ایسی چیز ہوتی تو بھی پردہ ڈالنا چاہیے تھا, تو کہاں یہ تم لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ یعنی اس کی تشہیر کر رہے ہو کہ جو فاحشہ ہے اس کو دوسروں کے درمیان آشکار کیا جائے, تو یہ پسندیدہ تو نہیں ہے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ مس انفارمیشن تو ہوگی. A person should be smart enough to distinguish between what is right and what is wrong. کریکٹ کیا ہے, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, انکریکٹ کیا ہے, اس کے درمیان جو فرق ہے اس کو جج کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, اگر ہماری اس پوری اس بالکل اس ایشو کا آخری سوال اور اس ایپیسوڈ کا بھی آخری سوال, چونکہ ڈیجیٹل ایرا ہم نے پوری سوشل میڈیا کی بات کی, مس انفارمیشن کی بات کی, ایکچولی یوتھ کنفیوز ہوتا ہے ایز وی آر لیونگ ان ڈیجیٹل ایرا, تو دین اور دنیا ساتھ میں کیسے بیلنس کی جائے یہاں پر؟ دین اور دنیا کو بیلنس کرنا جتنا آج آسان ہے شاید کبھی نہیں تھا. صحیح. یعنی میری رائے تو اس میں یہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ایکسیس کا ایشو ختم ہو گیا. یعنی کسی زمانے میں تھا کہ دین آپ کیسے حاصل کرتے ہیں, دیکھیں دین آپ حاصل کرتے ہیں یا کسی صاحب علم سے یا کسی کتاب سے, ایسا ہی ٹھیک ہے نا. یعنی وہ اگر پریزنٹیشن بھی ہے تو پریزنٹیشن دینے والا کوئی انسان ہی ہے نا, تو اگر پی ڈی ایف ہے تو پی ڈی ایف بھی کتاب ہی ہے اس کے اندر. تو آپ غور کیجئے گا کہ بنیادی طور پر یہ 2 راستے ہیں, ایک ہے کتاب اور دوسرے ہے کوئی صاحب علم. اب وہ صاحب علم تھک بھی جاتا ہے, وہ صاحب علم جو ہے وہ شکستگی کا بھی شکار ہو جاتا ہے, خستگی کا بھی شکار, وہ مر بھی جاتا ہے, بیمار بھی ہو جاتا ہے, تو وہ نہیں آ پاتا. صحیح, تو نہیں آ پاتا. اسی طرح کتاب ہے تو کتاب لینے کے لیے دکان پہ جانا ہے تو دکان کھلی ہونی چاہیے, دکان بند نہ ہو, قیمت اتنی ہو کہ میں دے سکوں. یہ سارے ایشوز ختم ہو گئے, یہ سارے ایشوز ختم ہو گئے. ابھی آپ اور ہم اس وقت ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہ چلی جائے گی یوٹیوب کے اوپر,
تو اس کے بعد ہم بیمار بھی ہو جائیں تو اویلیبل ہے، یہ اویلیبل رہی ہے. یعنی خستہ ہو جائیں، تھک جائیں، ہم سو بھی رہے ہوں تو اویلیبل ہے اس کے اندر. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے تو اٹ از دیئر. تو اب وہ اس کے بعد تو وہ موجود ہے نا. ایسا ہی ہے. اب اسی طریقے سے جو کتاب ہے، کوئی کتاب ہے PDF کی صورت میں موجود ہے، اپلوڈ کر دی گئی ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. رات 10 بجے کا بھی ایشو نہیں ہے، رات 3 بجے کا بھی ایشو نہیں ہے، صبح 5 بجے کا بھی ایشو نہیں ہے. آپ کو جب موقع ملتا ہے آپ کا. ساری بات اس کے اندر وہی ہے کہ آپ کا انتخاب درست ہونا چاہیے. صحیح انتخاب کے ساتھ اگر کوئی دین کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو دس از آئیڈیل ایرا. یہ آئیڈیل ایرا ہے. اور اگر کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو بھی یہ آئیڈیل ایرا ہے. صحیح. جیسے کہ کون سی غلط چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت زحمت ہے، وہی انٹرنیٹ ہے، اور وہاں پر آپ جو حاصل کرنا چاہیں حاصل کریں. آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں، کوئی غلط چیز سننا ہے تو سنیے، کوئی غلط چیز دیکھنی ہے تو دیکھیے. کوئی انٹرنیٹ کے اوپر خدا نہ کرے کسی کو پورنوگرافی دیکھنی ہے تو وہ دیکھے. تو یہ ساری چیزیں دنیا کے حوالے سے، یعنی دنیا بھی وہ جو باطل دنیا ہے، غلط دنیا ہے، اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے ایزیسٹ ایکسیسیبلٹی یہ اس زمانے کے اندر. صحیح. اور آگے کے اندر شاید اس سے زیادہ آسانیاں آتی چلی جائیں گی. اور دین کے معاملے میں بھی یہی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں اس عالم دین کو ایکسیس کرنا چاہتا تو ملتے ہی نہیں ہے. کیا نہیں ملتے صاحب؟ ان کی کون سی چیز ہے کہ جو اس وقت انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے؟ جو انٹرنیٹ پر آ رہا ہے تو اب وہ تو اب جب تک خدا نہ کرے کہ کوئی ایک ایسا ریولوشن آ جائے کہ جس میں یہی ساری چیزیں وائپ آؤٹ کر دی جائیں تو آئی کانٹ سے ہو نوز اباؤٹ دا فیوچر. بٹ اٹ سیمز دیٹ ان نیئر فیوچر اٹ ول بی ناٹ لائک دس. وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. بلکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ AI عالم کا بھی سلسلہ ہو گیا. تو ناظرین، آپ نے یہ پوری انفارمیشن اور پوری گفتگو سماعت کی آپ نے، جس میں ہم نے 2 ایشوز پہ بات کی. ہم یہی کنورزیشن انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کرتے ہوئے نیکسٹ ایپیسوڈ سے بات کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ایپیسوڈ کو کمپلیٹ سنا. ہم بالخصوص آگاہ کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے جس طرح خوبصورتی سے ان یوتھ کے مسائل پہ نظر کی اور اس طرح سولوشنس بتائے. اور ایٹ دا اینڈ وہی بات کہ سب چیزیں میرے اختیار میں ہیں. رستہ غلط میرے پاس ہے اور صحیح بھی میرے پاس ہے. کون سا رستہ میں نے انتخاب کرنا ہے، ساری کمال انتخاب کی ہے. اسی جملے پہ آج کی اس گفتگو کو یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوں گی ایک اور نشست میں. تب تک کے لیے مجھے اور آغا صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.